جے شنکر صاحب ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں اور وہاں پہ حوالے دیے جا رہے ہیں کہ جب یوکرین اور روس کی جنگ تھی تو انڈیا بڑا کوشش کر رہا تھا ثالث کا رول پلے کرنے کے لیے. یہاں پہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے امریکہ انڈیا کا اور ایران سے بھی ان کے ماضی میں اچھے تعلقات رہے, لیکن انڈیا کو کوئی پوچھ نہیں رہا. تو شاید یہ فرسٹریشن بھی وہاں پہ نظر آ رہی ہے بڑی زیادہ. بہت زیادہ میرا خیال ہے وہ اپنا منہ نوچ رہے ہیں اس وقت مودی اور یہ جے شنکر اور وہ جو امیت شاہ اور راجناتھ, یہ 4-5 کا جو گروپ ہے. یہ کسی زمانے میں 3 مسکیٹرز ہوتے تھے, یہ 4 مسکیٹرز ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں اٹ از دیئر اٹر فیلئر. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. جے شنکر کے والد بھی ڈپلومیٹ تھے, یعنی کہ اس کے بلڈ میں ڈپلومیسی جو ہے, یہ سفارتکاری جو ہے ان کا خاندانی پیشہ ہے. وہ ہمیں دلالی کا جو ہے وہ تانا دے رہا ہے, وہ تو نسلاً دلال ہے, تو وہ تانے ہمیں دے رہا ہے. تو اگر ہم نے کہیں بیٹھ کے کوئی صلح صفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, فری کین کے ساتھ جو ہے کوئی بھائی چارے کی بات کر کے ایک ٹیبل پہ بٹھا رہے ہیں, تو یہ یوکرین میں کیا کر رہے تھے, میں اس سے کچھ زیادہ نہیں, میرے زبان پہ آ رہے ہیں الفاظ لیکن میں کو کنٹرول کرتا ہوں. اس وقت کیا تھا, اس وقت یہ جب مودی جو ہے چیسٹ تھمپنگ کرتا تھا, وہ بڑھ کے مارتا تھا میں نے یہ کر دیا. جنگ تو آج بھی وہاں پہ ختم نہیں ہوئی, لیکن اس وقت یہ بڑا کریڈٹ لے رہے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری لیول کے اوپر بھی اور ڈپلومیسی کے لیول کے اوپر, یہ میں ڈیفنس کی بات کر رہا ہوں جو ہمارا کانفلکٹ ہے انڈیا کے ساتھ, اس لیول پہ ڈپلومیسی کے لیول پہ دونوں لیولز کے اوپر جو ہے ہندوستان رول گیا ہے. ہیلو دوستو, افغان بھائی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. دوستو کہتے ہیں جب انسان بوکھلا جاتا ہے تو وہ کچھ بھی بولتا ہے, اور یہ کام انسان کے ساتھ کبھی کبھی ہوتا ہے, لیکن پاکستانیوں کے ساتھ اور پاکستانیوں میں اسپیشلی ان چرسی بابا کے ساتھ 24/7 ہوتا ہے. چرسی بابا کے مطابق ہندوستان کو جواب دیا تھا اور ہندوستان کو وارننگ دے رہا ہے. کون سا جواب بھائی, کون سا وار آپ جیتے ہو؟ پاکستان نے کبھی زندگی میں سچ بولا ہی نہیں ہے. اگر آپ لوگ افغانستان کے بارے میں کچھ کہہ دو, ہم مانتے ہیں کہ افغانستان کا ڈیفنس سسٹم اتنا تگڑا نہیں ہے, لیکن ہندوستان کے سامنے, ہندوستان کے اگینسٹ اور ہندوستان کے بارے میں اس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہو تو ساری دنیا آپ پر ہنس رہی ہے. وہ ہنس اس لیے رہی ہے جو جس کو آپ باپ مانتے ہو اس کی ہی کمپنیز نے سیٹلائٹ امیجز ساری دنیا کے سامنے رکھ دی ہے کہ پاکستان کی ایسی کی تیسی ہو گئی تھی. ہندوستان نے پاکستان کا حالت ہی چینج کرنا تھا. ہندوستان نے سوچا تھا, ٹانی تھی کہ پاکستان کو غائب کریں گے. بات وہاں تک پہنچ گئی تھی اور آپ کہہ رہے ہو کہ ہم نے جواب دیا ہندوستان کو. اب کتنے ذلیل, منافق اور حرامی گدے لوگ ہو آپ, گدے لوگ ہو. اور ان کے اوپر یہ سارا جو درد مل رہا ہے کئی دنوں سے, جب سے جے شنکر سر نے کہا ہے کہ پاکستان دلال کا کام کر رہا ہے, اور جو ہے دلال کا کام کیا تھا, کر رہے ہیں اور کریں گے. ان کے علاوہ ان لوگوں میں کوئی ٹیلنٹ ہی نہیں ہے. دلالی کا ٹیلنٹ ان لوگوں میں بر کے ہے. صرف دلال ہی ہے پاکستان, ان کے سوا کچھ اور نہیں ہے. کہتا ہے کہ اس کو تو ایز اے ڈپلومیٹ بات ہی نہیں, اس کو یہ آتی نہیں ہے بات ایز اے ڈپلومیٹ. ابھی جے شنکر سر کو آپ سکھاؤ گے؟ وہ سارا دنیا اس کو مانتی ہے, ساری دنیا اس کو مانتی ہے. ساری دنیا کہتی ہے کہ یہ بندہ کمال ہے, لاجواب ہے, بے مثال ہے. اور ہندوستان کے پولیٹیشنز, ہندوستان کی گورنمنٹ پر آپ انگلی اٹھا رہے ہو. ہندوستان وہ دیش ہے جس نے ایک ہی ٹائم پر مسکو اور واشنگٹن کے ساتھ, دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے ہیں. دنیا کا کوئی دیش نہیں کر سکتا. یہ ایزی سی بات نہیں ہے, نہ ہی کوئی کینڈی کھانے کی بات ہے. یہ بہت زیادہ تگڑا کام ہے اور یہ اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے, اور وہ محنت ہے ہندوستان کے لوگوں میں جو کرتے ہیں, جو دکھاتے ہیں, اور دلالی کے سسٹم میں نہیں کرتے. جب جواب کا ٹائم آتا ہے تو جواب بھی دیتے ہیں, اور جب آنکھیں دکھانے کا ٹائم آتا ہے تو آنکھیں بھی دکھاتا ہے ہندوستان, اور تعلقات بھی اچھا رکھنا چاہتے ہیں ہر ایک کے ساتھ. یہ جو کہتا ہے خواجہ آصف کے مطابق, مجھے بہت زیادہ ہنسی آئی کہ یہ اپنے آپ کو پھر ڈیفنس منسٹر کہتا ہے. یہ اپنے آپ کو بہت بڑا مانتا ہے اور پاکستانی اس کا بہت بڑے عزت سے نام لیتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جے شنکر سر کا باپ بھی یہی کام کر رہا تھا, تو دلالی کا کام تو یہی ہوا. دلالی کا کام نہیں, وہ ایسٹ ہے, وہ خون ہے.
خون میں جو ٹیلنٹ ہے وہ آیا ہے. دلالی کا کام تو آپ لوگ کریں گے ہمیشہ. جیسے مشرف نے سٹارٹ کی تھی, ضیاء الحق کی کہانی بھی ہے. جس دن سے آپ بنے ہو, مشرف ضیاء الحق کو بھی چھوڑو, جس دن سے آپ بنے ہو آپ کی بلڈ میں یہی دلالی کا کام چلتا ہے اور یہی دلالی آپ کرتے ہو. جس دن سے آپ بنے ہو. اور جے شنکر سر کے بارے میں بات کرتے ہو, یہ سارے پاکستان کی ہسٹری کے ڈپلومیٹس, سارے جو پولیٹیشنز ہیں ایک سائڈ پر رکھو اور صرف جے شنکر سر کو دوسری سائڈ پر. آپ جواب نہیں دے پاؤ گے ایک بندے کا جواب نہیں دے پاؤ گے, اور پھر باتیں کرتے ہو اتنی بڑی بڑی. پاکستانیوں شرم کی نام پر ایک چیز ہے, ڈالو اپنے آپ میں. ضرورت بہت زیادہ ہے آپ لوگوں کی اتنی شدت سے ضرورت ہے کہ پوچھو مت. آپ میں شرم آنی چاہیے, ورنہ آپ اور بھی اپنے آپ کو ہی ذلیل کر رہے ہو, اپنے آپ کو ہی مار رہے ہو. اور جو کہہ رہے ہو کہ ہندوستان کو وارننگ دے رہے ہیں, ہندوستان کو پھر سے جواب دیں گے ہندوستان کے بارے میں, پھر آگے سے بی جے پی, مودی, یوگی, سب کے نام لیتے ہو, امت شاہ سے لے کر. کہتا ہے یہ بندہ کہ ہندوستان نے کہا تھا کہ یوکرائن کا وار ہم بند کریں گے. کب کہا تھا؟ ہندوستان نے تو کبھی بھی نہیں کہا تھا. ہندوستان نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پیس ہو. ہندوستان نے کبھی بھی وار نہیں چاہا, اور ہندوستان کبھی بھی نہیں چاہتا ہے. آپ لوگوں نے ہمیشہ, جو آپ کہتے ہو کہ پنگا لیا, آپ لوگوں نے ہمیشہ پنگے لینے کی کوشش کی ہے. دہشت گردوں کو روانہ کیا ہے ہندوستان پر اٹیک کی کوشش کی ہے, اور آپ کو مل گیا ہے کرارا جواب آپ کو مل گیا ہے. تو ہندوستان کے لوگ اور ہندوستان کی گورنمنٹ شانتی کے لوگ ہیں. یہ سب کچھ جو سٹارٹ ہوتا ہے, جو سب کچھ کرتا ہے, یہ آپ لوگ سٹارٹ کرتے ہو. یہ آپ لوگ کوشش کرتے ہو کہ وہاں پر کسی نہ کسی طریقے سے لوگ مر جائے, جس کو ہم مرنا بھی نہیں کہتے ہیں. ہندوستانیوں کے بارے میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہندوستان کے لوگ شہید ہوتے ہیں, کیونکہ اس طرح کے کنجر مسلمان جو پاکستانی ہیں, جو ٹرائی کرتے ہیں آئے دن ہندوستان کو مارنے کے یا ہندوستانیوں کو, اس کے لیے ہم شہید, ہندوستانیوں کے لیے شہید, اور پاکستانیوں کے لیے صرف اور صرف کنجر مسلمان کہتے ہیں. تو یہ پنگے لینا آپ ہمیشہ کرتے ہو. پھر جب جواب دیں گے تو پھر آپ کے نا ایک دن میں 50 سے 60 کال جاتی ہے امریکہ کے, کہتے ہو کہ ہمیں بچاؤ. کسی کو کال کرتے ہو, کسی اور کو کال کرتے ہو, ساری دنیا کو الٹا پلٹا کرتے ہو کہ کوئی تو مدد کرے گا. پھر تو آپ کی حالت بھی وہی ہے نا. آپ تو غیرت کی مثال بھی نہیں ہو, نہ غیرتی بھی نہیں ہو, نہ ہی آپ لوگوں میں غیرت ہے کہ پھر نہ آپ کھڑے ہو جاؤ, کہہ دو کہ ہم نے پنگا لیا تھا, اب ہم جواب دیں گے. پھر نہ آپ میں جواب کا ہمت ہوتا ہے, اور نہ ہی وہ ایبلٹی ہوتی ہے. ٹیلنٹ ہے آپ لوگوں میں, ہم مانتے ہیں, ہم جانتے ہیں, سلوٹ کرتے ہیں. آپ دلے ہو اور دلے ہی رہو گے. ان کے سوا آپ اور کچھ بھی نہیں ہو. تو یہ خواجہ آصف کی چرس بری کہانی, یہ جو ہر ایک بات میں افغانستان کے بارے میں بات کرو, ہندوستان کو لاؤ, ہندوستان کے بارے میں بات کرو, افغانستان کو لاؤ, پھر ہمیشہ پتہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کی حالت کیا ہے. اب اچھا اس لوگوں کو دیکھو نا, اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑے سمجھتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کی پیس کی باتیں ہم کریں گے. اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے ہو, انٹرنل پرابلم کو حل نہیں کر سکتے ہو, اپنی سیکیورٹی کی ضمانت چاہتے ہو افغانستان سے, اور باتیں کر رہے ہو کہ ہم پیس چاہتے ہیں بٹوین امریکہ اور ایران. اپنے آپ کو تو سنبھالو, آپ کا ٹائم آنے والا ہے. جس بندے نے افغانستان کے اس شہیدوں کو شہید کیا تھا جو ہاسپٹل میں تھے, ریہیب ہاسپٹل میں تھے, اس کے پائلٹ کو اننون گن مین نے مارا. آپ کو پتا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر پتا نہیں ہوگا تو ہم آپ کو اب کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے بندے کو اڑا دیا ہے وہاں پر. اب وہ اننون گن مین اور کیا کیا کرے گا. یہ دریندر والی جو کہانی ہے یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ سب کے سب سچ ہے, اور آپ کے ایک ایک کو نا ایسے ہی اڑایا جائے گا, ایسی ہی اننون گن مین اڑائے گا آپ کے ایک ایک کو. تو دوستو آپ بھی اس چرسی کے بارے میں لکھ دو, یہ چرسی کتنا پوکلا گیا ہے, یہ چرسی کہاں کی باتیں کر رہا ہے. ان لوگوں کو ڈپلومیسی یاد ہے نہیں یاد ہے. ان لوگوں کو جو پرچی دیتا ہے کہ اس سے پڑھو, وہ پرچی میں بھی ملاوٹ ہے. جو پرچی دیتا ہے اس بندے کو, اس پرچی
کو پرچی والے نے پرچی طریقے سے رکھا ہے جاب پر, اس کو بھی کچھ چیز کا, کسی چیز کا کوئی انفارمیشن نہیں ہے, صرف لکھ دو دے دو, اور یہ بھی چرسی چاچا چرس کے حالت میں آ جائے, پڑھے اور جائے. اس کو صرف پڑھنے کے لیے ہی رکھا ہے, نہ ہی ان کے ساتھ کچھ ہے, نہ تھا اور نہ ہی رہے گا. تو ایسی ہی پاکستانیوں ذلیل رہو, اور ایسی ہی ضلالت کی کہانی آپ کی سربلند رہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ایسی ہی ضلالت کی بلندیوں کو چھو لیں ہمیشہ. دلال قوم, پاکستانیوں دلالو, ہمیشہ ہی ذلیل رہو. آپ کا اوپینین بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, لکھ دو ٹوک کو کمنٹ باکس میں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, لاسٹ میں ہی کہیں گے جے ہند جے افغانستان. بابا.